بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، پچھلے درس میں نے دوران گفتگو نباتات اور بادلوں کی تلقیح اور ہواؤں کا بوجھل ہواؤں کا نباتات کے اگانے کے سلسلے میں قدرت کے نظام سے متعلق اشارہ کیا تھا، لیکن مجھے بہتر معلوم ہوا کہ میں اس بحث کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ اگلے درس میں بیان کروں گا۔ آئیے آج ایک اور علمی حقیقت پر نگاہ ڈالیں جس کا قرآن میں وضاحت اور صراحت کے ساتھ ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایک سے زائد مقام پر تذکرہ کیا کہ پروردگار کے قدرت کی نشانیوں اور انسانوں کے لیے انتظامات پر مشتمل بہت ساری حکمتوں کا جامع ایک معاملہ یہ نظر آتا ہے کہ سمندر اور دریا آپس میں ملتے ہیں، اور بعض مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ پانی کی ایک دھار میٹھے پانی کی ہے اور اس کے بالمقابل کڑوے اور کھارے پانی کی کھاری پانی، لیکن دونوں کا بظاہر ملاپ ہوتا ہے، لیکن میٹھا پانی کڑوے کی طرف اور کڑوا پانی یا کھارا پانی میٹھے پانی کی طرف جو پینے کے لائق ہوتا ہے، اس طرح سے گھل مل نہیں جاتا یا آپس میں اختلاط نہیں ہوتا کہ دونوں ایک ہو جائیں۔ جبکہ پانی کی یہ خصوصیت ہے کہ اگر آپ ایک پانی کو دوسرے پانی میں ڈالیں تو وہ آپس میں گھل جائے گا، بلکہ دوسری اشیاء کو گھولنے کے لیے بھی پانی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن قرآن مجید کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا۔ ترجمہ اس کا یہ ہوگا، اور وہی تو ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے، جن میں سے ایک کا پانی لذیذ و شیریں ہے، میٹھا پینے کے لائق، لذت دینے والا، اور دوسرے کا کھاری کڑوا، پھر ان کے درمیان ایک پردہ اور سخت روک کھڑی کر دی، ایک پردہ اور سخت روک کھڑی کر دی۔ یہ تفصیل جو اس آیت میں بیان کی گئی، سورہ رحمان میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ مرج البحرین یلتقیان، اللہ تعالیٰ نے دو سمندروں کو ملایا اور ضم کر دیا جو ایک دوسرے سے ملتے ہیں، لیکن بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک برزخ، ایک پردہ، ایک آڑ ہے جس سے وہ آگے نہیں بڑھتے، تجاوز نہیں کرتے۔ اس کی تفصیل دیکھنے کے لیے ہم کیلانی صاحب کی مختصر تفسیر پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ پہلے انہوں نے مرج کا لغوی معنی بتایا کہ مرج کا لغوی معنی دو چیزوں کو اس طرح ملانا یا ان کا آپس میں اس طرح ملنا ہے کہ ان دونوں کی انفرادی حیثیت اور خواص برقرار رہیں، جیسے غصن مریج، باہم گتھی ہوئی ٹہنی۔ مفردات امام راغب کے حوالے سے یہ بات انہوں نے نقل کی۔ آگے کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ایک نہایت محیر العقول نشانی بتائی ہے، اور وہ نشانی اتنی عام ہے جو بے شمار لوگوں کے مشاہدے میں آ چکی ہے، اور جغرافیہ داں حضرات اور جغرافیہ پڑھنے والے طالبان علم اس حقیقت سے خوب واقف ہیں کہ سمندروں کے اندر بھی ایسے دریا چل رہے ہیں جیسے سطح زمین پر بہہ رہے ہیں۔ زمین کی سطح پر ہم کو کچھ دریا نظر آتے ہیں، گنگا جمنا فلاں اور فلاں، دنیا کے بہت ساری ندیاں، دریا، نہریں، یہ تو خشکی پر چلنے والے بہت سارے دریا ہیں۔ سمندر جہاں کھارے پانی کا مجموعہ ہے، اتھاہ سمندر، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ دریا بہا رہا ہے جو اپنے دھارے اور اپنے بہاؤ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ انتہائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محیر العقول نشانی ہے۔ آگے انہوں نے عنوان قائم کیا کہ گرم پانی میں ٹھنڈے اور ٹھنڈے پانی میں گرم رویں چلانا، دھارا، یہاں دھارے کہہ لیں کہ دھارے چلانا بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔
ہم نے اس سے پہلے ایک آیت کے تناظر میں پڑھا تھا، سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال دی کافر کے عمل کی، او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، کہ ایک بے کراں سمندر، اتھاہ سمندر، گہرا سمندر، جس کو ایک پہلے ہی سے اس میں گویا اندھیاری کی کیفیت ہے، تو اس پر ایک موج چڑھی جا رہی ہے، پانی کی لہر اور موج، اس موج کے اوپر دوسری موج، اور پھر اس کے اوپر بادل، کالی گھٹا بادل۔ ایسے میں اگر کوئی آدمی ڈوب رہا ہے اور بچاؤ کے لیے اپنا ہاتھ نکالے گا تو دوسرے تو چھوڑیے، خود اسے بھی اپنا ہاتھ سجھائی نہیں دے گا۔ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہ، ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ خود اسے بھی نظر نہ آئے اپنا ہاتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بیانی معجزہ اور اس بے مثال تمثیل کے ذریعے سے کچھ باتیں اس سے پہلے بیان کی جا چکی ہیں۔ اسی ضمن میں ایک چیز بعض علماء نے یہ ثابت کی کہ اس آیت سے بھی معلوم کہ ایک موج کے اوپر دوسری موج، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سمندر میں ہمیں اوپر جو پرسکون سطح آب نظر آتی ہے یا ہلکی پھلکی موج کے تھپیڑے نظر آتے ہیں، وہ صرف وہی موج نہیں ہوتی، بلکہ سمندر کی اوپری سطح سے نیچے کی طرف اگر آپ جائیں اور جتنی گہرائی میں جائیں تو الگ الگ پانی کے دھارے نظر آتے ہیں۔ ایک تو ابھی ہم یہاں جو جاننے اور پڑھنے جا رہے ہیں وہ الگ ہے، بعض نچلی سطح کے دھارے اتنے تیز ہوتے ہیں کہ آپ جغرافیہ پڑھنے والے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، نصابی کتابوں میں بھی اس کو ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کی بنیاد پر سمندر میں مد و جزر آتا ہے، جوار بھاٹا، اور بعض اتنے تیز دھارے ہوتے ہیں کہ اگر اس دھارے کی زد میں بڑے بڑے جہاز بھی آ جاتے ہیں تو وہ الٹ جاتے ہیں، حادثوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہاں ایک دوسرے سطح پر، دوسرے پیمانے پر اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، ایک دوسری نعمت کے ضمن میں جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، موج پر موج کا تذکرہ وہاں اس آیت میں سورہ نور میں ہے، اور یہاں دو سمندروں کا آپس میں ملنا کہ ایک میٹھا ہے اور ایک کھاری کڑوا۔ چنانچہ اس ضمن میں یہ کہہ رہے ہیں کیلانی صاحب کہ کہیں گرم پانی کی رویں چل رہی ہیں، رویں، رو کی جمع انہوں نے کیا یعنی دھارے، کہیں ٹھنڈے پانی کی، کہیں کھاری پانی کی، کہیں میٹھے پانی کی، اور یہ رویں اتنی لمبی ہوتی ہیں جو سمندر کے اندر ہی اندر ایک ملک سے دوسرے ملک تک چلی جاتی ہیں۔ سمندر کے اندر ایک دھارا چل رہا ہے، کھارے پانی کے نیچے میٹھے پانی کا دھارا، یا ایک خصوصیت سے ہٹ کر دوسری خصوصیت کا پانی، اور وہ اتنا لمبا دھارا ہے یا اس کی لہر چلتی ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اوپر کھاری پانی ہے، نیچے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا دریا بہ رہا ہے، اوپر کڑوا نمکین پانی جسے آدمی منہ میں بھی نہیں رکھ سکتا، لیکن نچلی سطح پر نیچے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا دریا بہ رہا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف کھاری پانی کا دریا بہ رہا ہے تو اس کے ساتھ متصل میٹھے پانی کا دریا چل رہا ہے، یعنی اوپر بھی ہم کو نظر آتا ہے کہ اس پانی کی یہاں کی لہر الگ ہے، وہاں کی لہر الگ ہے۔ آج کل تو ایسی کلپس لوگ بیان کر رہے ہیں کہ دنیا کے بعض خطوں اور علاقوں میں، سمندروں کے بعض حصوں میں بالکل رنگ کی شکل میں بھی کھلی آنکھ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک خاص مقام سے پانی کا رنگ الگ ہے اور اس طرف کے پانی کا رنگ الگ ہے، اور دونوں کے رنگوں کی الگ کے ساتھ ساتھ دونوں کی لذت اور مزے میں بھی فرق ہے۔ دونوں پانی ایک دوسرے سے پوری طریقے سے گتھ نہیں جاتے، مل نہیں جاتے اس طرح سے کہ گھل مل جائیں اور دونوں کو الگ کرنا مشکل ہو، اور یہ پانی اپنی اپنی حدود کے اندر رہتے ہیں، باہم ملتے نہیں۔ اور ملاح حضرات کیپٹنز جو ہوتے ہیں جہازوں کے، پانی چلانے والے جہاز ران، یہ اپنی واقفیت کی بنا پر سمندر میں سے ٹھنڈا اور میٹھا پانی بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ ان کو جانکاری ہوتی ہے کہ سمندر میں بھی ہم کو کہیں کہیں سے میٹھا پانی مل جاتا ہے۔ اور میں نے یہ صاحب تفسیر شیخ کیلانی صاحب کہہ رہے ہیں، عبدالرحمن کیلانی، میں نے خود دو مقامات چترال اور کراچی میں دیکھا ہے کہ ایک طرف گرم پانی کا چشمہ ابل رہا اور ساتھ ہی متصل دوسری طرف ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ ابل رہا ہے۔ یہ انہوں نے کہا۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں کوکن کے علاقے میں آپ جائیں، مروڑ جنجیرہ کا قلعہ تاریخی اعتبار سے بڑا مشہور ہے۔ یہ افریقہ کے آئے ہوئے ایک مسلم بادشاہ نے پانی کے اندر اس قلعے کو بنایا تھا، پانی کے اندر بنایا تھا۔ آپ اگر وہاں جائیں،
میں نے اپنی آنکھوں سے وہاں دیکھا، اس میں پورا ایک شہر یا گاؤں بسا ہوا تھا قلعے کے اندر. کہتے ہیں کہ آج بھی اس کے آثار موجود ہیں کہ 500 گھر تھے اور اندر کئی الگ الگ محلے بٹے ہوئے تھے، اور ان محلوں کے اعتبار سے 5 مساجد تھی. ان کے بیچ میں، اب سمندر کے بیچ میں وہاں رہائش، اتنے بڑی تعداد میں لوگ رہائش پذیر ہیں، تو ظاہر سی بات ہے پانی ان کی ایک بنیادی ضرورت ہے، اور ارد گرد سمندر کا پانی کھارا ہے، پینے کے لائق نہیں ہے. ہاں، اس کے درمیان انہوں نے، آج بھی موجود ہے اس قلعے کے اندر، ایک لمبا چوڑا کنواں ہے. اس کنویں کا پانی میٹھا ہے. سمندر کے نیچے سے انہوں نے جو بھی اپنے زمانے میں تکنیک اور طریقہ کار اختیار کیا ہو، سمندر کے نیچے سے میٹھے پانی کا سوتا حاصل کیا، اور وہاں جو ہے میٹھا پانی آتا ہے جو پینے کے لائق ہے. کہتے ہیں کہ وضو کے لیے، غسل کرنے کے لیے اور ذاتی استعمال پینے کے لیے وہی پانی استعمال ہوتا تھا. یہاں ایک مثال اس طرح کی موجود ہے ہمارے یہاں کوکن کے علاقوں میں. کہہ رہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے خود اس طرح 2 مقامات پر دیکھا، حالانکہ زمین کے نیچے پانی کی سطح ایک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی کی یہ مثال اس لیے دی ہے کہ یہ بات عام لوگوں کے مشاہدے میں آ چکی ہے. اب سوال یہ ہے کہ پانی یا ہر سیال چیز کی جہاں یہ خاصیت ہے کہ وہ بہتی ہے، اور وہاں یہ بھی ہے کہ اگر ایک ہی ناؤ کو، کہ ایک ہی قسم کی ہو، ایک ہی نوع کی ہو یہ سیال چیز، تو آپس میں مل بھی جاتی ہے، کہ ایک دوسرے سے مختلط ہو جاتے ہیں. ہاں، مگر ایسے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے پانی کی اس خاصیت کو سلب کر لیا. یعنی ان مقامات پر جہاں 2 سمندر مل رہے ہیں، دریا اور سمندر کا پانی مل رہا ہے، یا بعض پانی کا دھارا اوپر الگ ہے، نیچے الگ ہے، ان مقامات پر اللہ تعالیٰ نے پانی کی اس صلاحیت کو سلب کر لیا، اور کچھ ایسے انتظامات کر دیے کہ ایک پانی دوسرے پانی سے بالکل گھل مل نہیں رہا ہے. جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ان سیال معدنوں کی یہ خصوصیت ہے کہ ایک دوسرے میں مل جاتے ہیں. ہاں، تاکہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا؟ تاکہ سمندر کے اندر یا سمندر کے کناروں پر بسنے والی مخلوق کو پینے کے لیے ٹھنڈا اور میٹھا پانی مہیا ہو سکے. یہ قدرت کا انتظام ہے. اس سمندر کے اندر یا باہر آس پاس رہنے والے لوگوں کی زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے، ہاں، تاکہ وہ اپنی زندگی کو برقرار رکھ سکے. کیا اب بھی غافل انسان اپنی چشم بصیرت سے اللہ کی اس نشانی اور عظیم الشان نعمت اور قدرت کو نہ دیکھے گا؟ یہ تو شیخ گیلانی صاحب نے اس سمندر سے متعلق یا میٹھے پانی سے 2 پانیوں کے ملنے اور پھر ان کے باہم گتھ نہ جانے کے تذکرہ کر کے اصل مقصد کو بیان کیا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کا انعام ہے. اس کا معجزاتی پہلو اگر ہم دیکھیں تو اثبت العلم الحدیث استحالۃ اختلاط ماء البحر بماء النہر، تو جدید سائنسی تحقیقات نے یہ ثابت کیا ہے کہ سمندر کا پانی نہر کے پانی سے، دریا بہہ کر آنے والے نہر کے پانی سے پورے طریقے سے نہیں مل سکتا، نہیں ملتا. وَإِلَّا اگر ایسا ہو جاتا کہ وہ پانی آپس میں پورے طریقے سے مل جائیں، مختلط ہو جائیں، تو وَإِلَّا كَانَ مِلْحًا أُجَاجًا، تو وہ کڑوا کھارا بن جاتا، پورا کا پورا پانی کھارا ہو جاتا اور انسان کے استعمال یا پینے کے لائق نہیں رہتا. اب کہہ رہے ہیں یہ کیوں ہوا؟ وَذَلِكَ بِفَضْلِ خَاصِيَّةِ الْإِنْتِشَارِ الْغِشَائِي الْأَسْمُوزِ الَّذِي تَدْفَعُ جُزْئِيَّاتِ الْمَاءِ الْعَذْبِ إِلَى الْإِنْتِشَارِ دَاخِلَ الْمَاءِ الْمَالِحِ. کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کے اندر ایک انتشار غشائی یعنی غلاف والا ایسا دھارا رکھا ہے جو کہ میٹھے پانی کو کھارے پانی کے دھارے میں ملنے سے دفع کرتا ہے، دور کرتا ہے. یہ سائنسی تحقیقات کہہ رہی ہے. اب یہ اس طرح کی سائنسی تحقیقات اور تفصیلات کو جاننے کے بعد عام طور سے لوگ اسی پر اکتفا کرتے ہیں. یہاں گیلانی صاحب نے سورہ حجر کی ایک آیت کے ضمن میں بڑی پیاری بات کہی ہے کہ ہمارے یہاں جغرافیہ میں، سائنس میں بارش کا نظام بیان کرتے ہوئے یہ تو بیان کیا جاتا ہے کہ بھائی سورج کی روشنی پڑتی ہے، سمندر، دریا وغیرہ کے پانی کو وہ بخارات میں تبدیل کرتی ہے، وہ اوپر کی جانب اٹھتا ہے. پھر وہ جو تفصیل بیان کی جاتی ہے کہ بوجھل ہوائیں ان کو مختلف سمتوں میں جو ہے لے جاتی ہیں، اور پھر بادل
کی شکل میں تہ بتہ بناتی ہیں، اور اس کے بعد ان کے اندر ابھی ہم اگلے درس میں جانیں گے کہ کس طرح سے بارش ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا انتظام کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں تو ہمارے یہاں ایک نظام کے طور پر کہ سورج آیا اور پھر ہندوستان پاکستان کے علاقوں میں جو ہے ہمالیہ کی چوٹیوں سے ٹکرا کر ہواؤں کا جو ہے وہ بخارات کا جو تھپیڑا ہے وہ اوپر کی جانب اٹھتا ہے، اور پھر اسے ایک ٹھنڈک ملتی ہے اوپر سے جو کیا بولتے ہیں ایجاب اور نفی قوت سالبہ، ایک قسم کا کرنٹ جو پایا جاتا ہے ہواؤں میں، اور ان کے موجب اور منفی کے ملنے کے بعد جو ہے وہ دھماکہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ قطرات کی شکل اختیار کر کے بارش کی شکل میں نازل ہوتی ہے۔ ہیرانی صاحب نے سوال اٹھایا کہ یہ تو لوگ گفتگو کرتے ہیں لیکن اس پر غور نہیں کرتے کہ یہ انتظام کس کا ہے۔ اگر صرف یہ ایک اتفاق یا دورانیہ یوں ہی ہے تو ہر سال ایک جیسی بارش ہونی چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی ایسی بارش ہوتی ہے کہ سیلاب آ جاتا ہے، پانی ہی پانی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بارش ہوئی ہی نہیں، یعنی خشک سالی اور قحط سالی کی نوبت آ جاتی ہے۔ کسی علاقے میں زیادہ بارش ہو رہی ہے، کسی میں کم، اور ہر مرتبہ یکساں حالت نہیں رہتی، تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، کہیں اولے ہیں کہیں پانی ہے، کہیں رحمت کی شکل ہے کہیں عذاب کی شکل میں بن جاتا ہے، جیسا کہ قرآن نے بعض قرآن کی آیتوں میں کہا کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی عذاب بھی بنا دیتا ہے۔ تو یہ تبدیلیاں کیوں ہوتی ہیں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام، اس کی مشیت، قدرت اور اس کے فیصلے ہیں۔ سائنس والے، جغرافیے پر گفتگو کرنے والے ان اسباب کے مسبب پر بحث اور گفتگو نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، جبکہ یہ اصل مقصود ہے۔ ہاں، وہ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ سائنسی وجہ ہے، یہ جغرافیائی وجہ ہے، لیکن اس سائنسی اور جغرافیائی وجہ کو بنانے والا کون ہے؟ اس وجہ پر کنٹرول کس کا ہے؟ اور کیا وجہ ہے کہ سمندر وہی موجود ہے، سورج کی شعاعیں وہی موجود ہے، بادل بھی اٹھتے ہیں، ہر سال ایک ہی علاقے میں بارش کا اندازہ الگ الگ ہوتا ہے، اس کا تناسب الگ الگ ہوتا ہے۔ اگر صرف یہی عناصر ہیں بارش کی تو پھر ہر سال جو ہے یکساں قسم کی بارش ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو خیر، یہاں اسی ضمن میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے یہ نظام ہم کو نظر آ رہا ہے کہ کھارا پانی میٹھے پانی میں کیوں نہیں ملتا، سائنس نے اس کی کھوج لگا لی اور یہ بتایا کہ ان کے اندر کھارے پانی میں جو مادے موجود ہوتے ہیں یہ میٹھے پانی کے دھارے کو دفع کرتے ہیں، اور ایک لمبا انتشار اور دھارا پایا جاتا ہے، جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دھارا ایک پردے کا، آڑ کا اور رکاوٹ کا کام کرتا ہے۔ اس میں انہوں نے الانتشار الغشائی، پردے کا دھارا کہا، جس کو الاسموزی کہا۔ ہاں، یہ مجھے نہیں مل سکا، یہ کوئی ہو سکتا ہے کہ اصطلاحات کے طور پر استعمال ہونے والا، جغرافیہ اور علمی اعتبار سے استعمال ہونے والا کوئی لفظ ہو، مجھے فی الحال نہیں مل سکا تھا۔ تو ایک خاص قسم کا پردہ پایا جاتا ہے جو میٹھے پانی کو کھارے پانی کے دھارے میں ملنے سے روکتا ہے، دور کرتا ہے۔ ولیس بالعکس، اور اس کے الٹ نہیں ہوتا۔ ہاں، اس کے الٹ نہیں ہوتا۔ ہاں، آگے کہتے ہیں کہ عبر سطح الفاصل بینہما، ہاں، وہ جو دونوں کے درمیان، میٹھے اور کھارے پانی کے درمیان جو فصل کرنے والی، آڑ بننے والی سطح ہے، اس کے پار جانے کا معاملہ نہیں ہو پاتا۔ یعنی یہ برزخ جس کو کہا قرآن نے، حجاب کہا، یہ پردے کا کام اور رکاوٹ کا کام کرتا ہے۔ وفی حاذ الصدد، ہاں، ایضاً تجدر الاشارۃ الی معجزۃ بقاء ماء البحار والمحیطات دون تجمد۔ اب اسی سلسلے میں انہوں نے ایک اور بات کو ذکر کیا جو ہم اس سے پہلے بعض دروس میں تذکرہ کر چکے ہیں، کہ مناسب ہے کہ سمندر اور محیطات، بڑے بڑے جو بحار ہیں، اوقیانوس جس کو کہتے ہیں، ان سمندروں کے پانی کے باقی رہنے کے سلسلے میں ایک اور معجزے کی طرف ہم اشارہ کر دینا مناسب سمجھتے ہیں، کہ یہ پانی کی سطحیں جو ہے، نچلی سطحیں، یہ جمتی نہیں ہیں، اس میں جمود یا برف بننے والی بات نہیں پیدا ہوتی۔ کیوں؟ اذ یطفو الثلج المنجمد، جبکہ اس کا جو اولے ہوتے ہیں ان علاقوں میں، سمندری علاقے، سرد علاقوں میں جو اولے ہوتے ہیں یا پانی کی اوپری سطح ہے، وہ جم کر اوپر تیرتی رہتی ہے۔ تو پانی کے اوپر برف کی یہ سطح تیر رہی ہے، لیکن نیچے پانی کے دھارے بدستور موجود ہیں، ان کے دھارے چل رہے ہیں، بہہ رہے ہیں۔ ہاں، کیوں؟
ایسا کیوں ہے؟ یہ انتظام قدرت کا کیوں ہے؟ لیحفظ بقیت الماء من التجمد، اوپر کی طرف پانی جم کر اوپر آ گیا تاکہ باقی پانی بھی جمنے سے محفوظ رہے، وہ بھی نہ جم جائے۔ اور کیوں پانی نیچے والا نہ جمے؟ اور تاکہ اس کے ذریعے سے جو پانی میں موجود مچھلیاں اور دوسرے جاندار ہیں، سمندری آبی حیوانات، ان کی زندگی ممکن ہو۔ اگر سمندر اور دریا کا پورا پانی جم جائے تو یہ جتنے بھی آبی حیوانات ہیں وہ مر جائیں گے، موت کا شکار ہو جائیں گے، کوئی زندگی باقی نہیں رہے گی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ پانی کی نقطہ انجماد کا جو اثر پانی پر پڑتا ہے تو پانی کی اوپری سطح منجمد ہو جاتی ہے، برف کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور جمنے کے باوجود وہ سطح آب پر رہتی ہے، نیچے کا پانی بدستور پانی کی شکل میں موجود ہوتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بیان کیا کہ دنیا کی کوئی بھی چیز گھٹ ہونے کے بعد، منجمد اور ٹھوس ہونے کے بعد وزندار ہو جاتی ہے، کثافت ہوتی ہے، اور وہ پھر زمین کی نیچے کی طرف جاتی ہے، پانی کے اندر تہ میں جاتی ہے۔ لیکن اس کے برخلاف پانی کی خصوصیت یہ ہے قدرتی طور سے کہ یہ جمنے کے بعد اوپر کی سطح پر رہتا ہے۔ یہ اس کو کہہ رہے ہیں وَلِتَسْتَمِرَ الْمَلَاحَةُ فِيهِ، اور تاکہ اس کے اندر زندگی باقی رہے اور ملاحت بھی باقی رہے۔ اور یہ چیز کیوں ہوتی ہے؟ یہ لوٹتی ہے اس خصوصیت اور خاصیت کی طرف جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی میں پیدا کی ہے، پانی کو عطا کی ہے، دوسرے تمام دنیا کے تمام مادوں کے برخلاف۔ کیوں؟ کیسے؟ ان کثافتہ کہ پانی کی کثافت کم ہو جاتی ہے۔ پانی کی کثافت ہم اپنی عام زبان میں کہہ لیں کہ ٹھوس پن میں اس کا وزن، اس کی کثافت کم ہو جاتی ہے۔ دوسری چیزوں کی طرح پانی کے علاوہ دنیا کی دوسری تمام چیزیں ہیں، جب ان کے اندر انجماد اور جمع ہوتا ہے تو ان کی کثافت بڑھتی ہے۔ پانی جب جمتا ہے تو اس کی کثافت گھٹتی ہے جمنے کے بعد۔ کہہ رہے ہیں دوسرے لفظوں میں انہوں نے قوس میں کہا کثافت الثلج اقل من کثافت الماء السائل، کہہ رہے ہیں کہ بہنے والے پانی کے مقابلے میں جمے ہوئے پانی جس کو ہم اولا یا برف کہتے ہیں، اس کی کثافت کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ پانی کی سطح کے اوپر ہوتا ہے۔ اور پھر کچھ دوسری سائنسی تحقیقات بھی لوگوں نے کی تو بتایا کہ جو پانی جم جانے کے بعد اوپر کی سطح پر ہوتا ہے وہ اوپر سے ہوا کے اندر موجود بعض چیزوں کو، آکسیجن کو جذبتا ہے اور نیچے کی طرف منتقل کرتا ہے، اور نیچے کے پانی میں آکسیجن اپنی مناسب اور ضروری مقدار میں قائم اور برقرار رہتا ہے۔ یہ کشاف الاعجاز العلمی ڈاکٹر نبیر ہارون کی کتاب سے یہ معجزات نقل کیا گیا ہے۔ چنانچہ یہاں ایک اور معجزے کا ذکر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو سمندروں اور دریاؤں کو ملایا جو آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ اس میں ایک ایسا معجزہ ہے جس کی سائنس نے یہ تحقیق کی کہ قدرتی طور سے اس قسم کے دو پانیوں کے درمیان ایک ایسی چیز، ایسا آڑ موجود ہے غشائی کہ دونوں کو ایک دوسرے کی طرف یا ایک دوسرے سے ملنے نہیں دیتا، جبکہ پانی کی خصوصیت ہے ملنا۔ اور ہم نے کیلانی صاحب کے بیان میں یہ بات پڑھی کہ قدرت کا یہ انتظام کیوں ہے، میٹھے پانی کا کھارے پانوں کے درمیان وجود یہ لوگوں کی سہولت اور زندگی کو آسان بنانے اور ان کی ضرورت کو پورا کرنے کا قدرتی نظام ہے، جس کی طرف 1400 سال پہلے قرآن نے اشارہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔